مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، آج 21 اپریل 2024 ہے اور ہمارے محترم عزیز محمد شفیق کی یہ دعوت ولیمہ کی تقریب ہے۔ میرے دوستو، میری دعا ہے رب کریم ہماری اسٹیج پر دونوں دلہا موجود ہیں، ان دونوں کی زندگیوں کو خوش نصیب و خوش قسمت بنا دے۔ ولیمے کے متعلق میں دو باتیں آپ کی خدمت میں ارشاد نبی پاک کے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خیر الولیمہ ہوتا ہے اور ایک شر الولیمہ ہوتا ہے۔ فرمایا خیر الولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں امیر آئیں لیکن غریب لوگ بھی ضرور شامل ہوں، اور فرمایا شر الولیمہ وہ ہے جہاں غریبوں کو آنے سے روک دیا جائے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ولیمے کی سنت بتائی ہے اسے ہم خیر الولیموں کی ترتیب پہ عمل پیرا کریں۔ نمبر 2، یہ جو شادی اور نکاح ہے یہ صرف ایک تقریب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی تکمیل کا نام ہے۔ شادی کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، شادی کرنے سے مسلمان کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے شادی کر لی اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول ذرا مجھے فرمائیے میں شادی کس طرح کروں، میں نے نکاح کہاں کرنا ہے اور اپنی شادی کے لیے کیسے خاندان کی تلاش کرنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین، فرمایا 4 قسم، 4 وجوہات، 4 بیسز پہ لوگ شادی کرتے ہیں۔ لمالہا لحسبہا لجمالہا لدینہا، یا تو لوگ لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں یا لڑکی کا مال دیکھتے ہیں یا اس کا نامی گرامی خاندان دیکھتے ہیں یا دینداری دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے آپ میرے لیے کیا ریکمینڈ فرما رہے ہیں، میں کس چیز کو دیکھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ابو ہریرہ دینداری دیکھنا تیری شادی خانہ آبادی بن جائے گی۔ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دیں۔ دینداری کے ساتھ حسن ہو بہت اچھا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ دینداری کے ساتھ مال ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور اسی طرح دینداری کے ساتھ خاندان بڑا ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ بنیاد دین ہے، دینداری ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنا ہے، اگر یہ موجود ہے تو رشتہ کر لیں۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس رشتہ لے کر آئے، آپ لوگوں کو اس شخص میں 2 باتیں پسند ہوں، نمبر 1 اس کی شکل و صورت تمہیں پسند ہو، نمبر 2 اس کا دین اور مذہب آپ کو پسند ہو، تو فرمایا ضرور شادی کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر،
یہ چیز تمہارا اس جگہ نکاح کا انکار کرنا یہ بہت بڑے فساد کو اور فتنے کو جنم دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں نکاح کو بطور عبادت جو ذکر فرمایا ہے اس نکاح کی عبادت کی ترتیب رکھنی چاہیے۔ اور میرے دوستوں میں اس پر ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں، ماشاءاللہ کس عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے، اس شادی کی عمر کو ہم جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس عمر میں شادی کو رواج دینا چاہیے۔ آج کل لوگ شادیاں کرتے ہیں بڑی بڑی عمریں پا کر، جی نہیں، اس عمر میں شادی ہو۔ میں اس دھرتی کے اس مقدس رشتے کو پیش کرتا ہوں جس رشتے کو رسالت مآب کے والدین کے رشتے کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے نبی پاک کے اماں اور ابا کی شادی ہوئی ہے 17 اور 18 سال میں ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے رسالت مآب علیہ السلام کے ماں باپ کی شادی اس عمر میں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس چھوٹی عمر میں شادی کو رواج دیں۔ 18 سال کی عمر پاکستان میں شادی کے لیے یہ لیگل ایج ہے، اس ایج کو رواج دینا چاہیے۔ ہاں اس عمر میں شادی نہ ہو کہ بندہ اپنے بچے کو اٹھا کے بازار آتے شرم ہو جائے تاکہ لوگ پوچھیں کہ بیٹا ہے یا پوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جوانی میں شادی کو رواج دیں۔ میرے ساتھیوں میں ایک بات بطور خلاصہ پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، یاد رکھیں شادی دینی ترتیبوں کا نام ہے، شادی اسلامی روایات کے اپنانے کا نام ہے، شادی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، شادی برادریوں کو راضی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی نام ہے اللہ کے رسول کی بات کے تسلیم کرنے کا، نکاح کی سنت کی ترتیبوں کا۔ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، کسی جگہ کسی داماد کی طرف سے حضور پاک کو جہیز کی ڈیمانڈ پیش نہیں کی گئی۔ آج میں حیران ہوتا ہوں داماد اپنے ہونے والے سسر سے کہتا ہے میرا جہیز میری بیوی کو کیا دو گے؟ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں ہے۔ اسلامی تربیت یہ ہے اس سسر نے اپنی بیٹی اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے تمہیں دی ہے، تم اس پہ شکر کر لو۔ اپنی بیوی کے لیے کمانا ہے تو خود کماؤ، یہ جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ غیر شرعی رسموں کی، رواجات کی یہ ترتیبیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے شادی کو خانہ آبادی رکھنا ہے تو ہم ویسے رکھیں جیسے رسالت مآب کی تعلیمات ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک اس شادی کو خانہ آبادی بنائے، رب کریم اس شادی کو سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنائے، رب کریم اولاد نرینہ کا سبب بنائے، اللہ حاسدین کے حسد سے بچائے، ساحرین کے سحر سے بچائے، ناظرین کی نظر بد سے بچائے، فتین کے فتنے سازی کی سازش سے بچائے، خفیہ اور علانیہ ہر قسم کی سازش سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔